سورۃ النصر مدنی ہے اور 3 آیتیں ہیں، نزول میں 114 ہے اور ترتیب میں 110 ہے۔ یہ بالکل آخر ما نزلت، اس لیے تو 114 ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی وہ صورت نہیں آئی۔ بعض کہتے ہیں کہ آیت آئی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس صورت میں فتح و نصرت کا اعلان ہے، اور اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا بھی اعلان۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد کرنے کا ہے، جب مدد آ گئی اللہ کی اور فتح یعنی مکہ فتح ہو گئی۔ فتح مکہ فتح العالم ہے، کیونکہ مکہ پاس ہونے پورے عالم آسان ہے، اور یہ اہل سنت کے حقانیت کی نشانی ہے کہ کعبہ شریف ان کے پاس۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ، جو داخل ہو رہے اللہ کے دین میں، افواجن جوک در جوک۔ بخاری شریف میں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم منتظر تھے اور عرب قبائل منتظر تھے کہ اگر نبی برحق ہے تو بہت دیر تک کعبے سے دور نہیں رہیں گے، نبی برحق ہے تو بہت دیر تک کعبے سے دور نہیں رہیں گے۔ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا تو جو عرب قبائل منتظر تھے ان کے لیے ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ نہیں رہی، وہ ٹوٹ پڑے اور رش ہو گیا، بھیڑ کی بھیڑ آتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لاتے تھے۔ اللہ نے اس فخر اور شکر کو بطور نعمت کے ذکر کیا، حضرت میں نے مدد دے دی، میں نے مکہ فتح کر کے دے دیا جو فتح العالم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک ایمان لا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگ فتح مکہ کے انتظار میں تھے، فتح مکہ کے انتظار میں تھے۔ دنیا پوری منتظر تھی طالبان کی فتح کے بعد کہ بس اب پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونے والا تھا، لیکن مغرب نے بڑا سخت یلغار کیا اور نہایت سازش کے طریقے سے وقتی طور پر اس کو پیچھے دھکیلا۔ بلاد کی شکست تو طالبان کو ہوئی ہے، لیکن مقاصد کی شکست نہیں ہوئی۔ مقاصد کی فتح ہے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی تائب نہیں ہوا، راجع نہیں ہوا، اور امریکہ کا ہم نوا نہیں ہوا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کیجیے رب کی حمد بھی اور معافی مانگیے، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والے۔ آخری اعمال 3 ہوتے ہیں، ایک تسبیح، دوسری تحمید، تیسرا استغفار، اور سب کا ٹھکانہ توبہ۔ یہ آخری اعمال ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اصح کے اخیر میں ایسی حدیث لیا ہے جس میں یہ ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فسبح بحمد ربک۔ آپ پاکی بیان کریں رب کی اور حمد بھی کر لیں۔ پاکی میں اپنا قصور ہوتا ہے، کمی، اور حمد میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اور استغفار کے اندر ابدیت ہے، اور توبہ کے اندر انابت ہے۔ اس صورت کے نزول پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے ہیں، اور تعجب کیا گیا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ اتنی اچھی صورت آئی اور ابوبکر صدیق رو رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ جب مقامات پورے ہو گئے اور جو کام آپ کے ذمہ تھا کر دیا گیا، اور آپ کو کہا گیا کہ بس اب آپ آخرت کی تیاری کریں، تو آخرت قریب ہے نا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تسبیح و تحمید و استغفار کرتے تھے، اور آپ پر آخرت کا ایک خاص قسم کا اثر تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صبح یا شام کو بس کہیں جانے والے ہیں، اور صحابہ کرام کو مختلف طریقوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے لگے۔ مثلا ایک تقریر آپ نے کی ہے، اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا چلا جائے،
اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ یہ واقعہ آپ نے ایسے سنا ہے جیسے کسی کا قصہ۔ ام المومنین کہتی ہے میں گھر میں سن رہی تھی اور میں سمجھ گئی کہ وہ بندہ آپ ہے اور وہ اختیار آپ نے استعمال کیا ہے، آپ ہمارے ہاں دیر تک نہیں رہیں گے۔ اور آپ جب تقریر کرتے تھے اس سورت کے نزول کے بعد تو صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کأنہ یودعنا، جیسے آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں اور ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں، کیونکہ سفر کا حکم آ چکا تھا۔ اور رمضان شریف میں جبریل آپ سے ایک دفعہ قرآن سنتے تھے، لیکن اس رمضان کو جب آپ نے ایک قرآن پڑھایا تو جبریل نے کہا حضرت ایک اور ہو جائے، ایک اور ہو جائے۔ آپ نے دوبارہ شروع کر لی، ایک اور تلاوت کی۔ تو آپ نے رمضان کے ختم پر عائشہ صدیقہ کو کہا کہ ہر سال جبریل ایک دفعہ سنتا تھا، اس دفعہ 2 دفعہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اجل قریب ہے، موت قریب ہے، کیونکہ دنیا کے ہر انسان کا دنیا سے جاتے ہوئے اعمال گھٹتے ہیں لیکن آخرت کے لوگوں کے اعمال بڑھتے ہیں۔ اس لیے بڈھا عالم، بوڑھا بالکل مولانا سلیم اللہ خان وہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ قیمتی ہے بہت۔ کیوں؟ آخرت کے لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور اصل تو آخرت ہے۔ اللہ نے نبی کو والضحیٰ میں کہہ دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ علماء لکھتے ہیں والضحیٰ کے بعد ہر صورت میں آخرت کا اشارہ پایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اس سبق کو یاد دلایا گیا ہے، کہیں صریح اور کہیں مختلف پیرایوں میں۔ ام المومنین نے اور بعض لوگوں نے خواب دیکھے ہیں، بہت طویل خواب ہے، ان کی بھی تعبیر آپ نے یہی دیا کہ میرا سفر قریب ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تسبیح و تحمید اور استغفار یہ کمال کی تکمیل کے لیے ہے۔ ہر وقت استغفار اور تسبیح قصور کے لیے نہیں ہوتا، جیسے کہ امام خامس نے تحریف القرآن میں لکھا ہے کہ تو کہہ کے اے مالک اس 23 سالہ دور نبوت میں مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے وہ معاف فرما۔ 23 سال تک نبی کوتاہیاں کرتے رہے، وہی کیا کر رہی تھی؟ پھر وہی تو آپ کو ہر موقع پہ ٹوکتی تھی، اصلاح کرتی تھی۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ قرآن کریم کے علوم سے ناواقف آدمی تفسیر کر بیٹھے تو مقاصد دین کو ڈبو دیتا ہے۔ شہرت سے کوئی آدمی نہیں بنتا، آدمی صلاحیتوں سے بنتا ہے۔